اگر معاشرہ اتنا خراب ہے، ماں فیل ہوئی، باپ فیل ہوئے، پھر اس کے بعد ہم مولوی بھی فیل ہوئے۔ اسی بھی قسم چک لئی اور 4-5 موضوع پڑھ لے دینے، اسی بھی لڑنا کوئی نہیں ہونا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بیچاروں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اسی بھی وہی موضوع کڑکائی آن لے دیں۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی کوئی، دجال کے خروج کا وقت قریب ہے، لیکن ہمارے موضوع میں دجال اسی وہی موضوع کڑکان دے دیں پھڑ کے۔ یہ سوٹیاں نے پینیاں نے پینیاں کٹ دانا بھی کوئی نہیں، پھینٹی سانو ہی لگنی ہے۔ وہ پوری تیاری میں ہے دجال کی۔ یہ دیکھیں نا درجی جو پیچھے کے بابے کا قصہ، اللہ اللہ کی قسم ہے، میرا اس بابے سے کیا لینا دینا۔ میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں، سیالکوٹ اگے کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں ادھر کہیں بلوچستان کوئٹہ تھا، بلوچستان کے بابا جی، لیکن کیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے۔ ایک بابے کی ویڈیو چڑھی جو وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں لبن ڈیا ہے، کون گواچ گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھ گئی۔ آپ اس حد تک آگے گئے، کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا، تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ او بھائی تم ایک بابے کی ویڈیو دیکھ کے تم نے بابے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ میں تو پریشان ہوں، کل کو جب دجال کا خروج ہوگا اس کے پاس تو شوبدے ہوں گے باقاعدہ۔ سبق کن شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، ہم نہیں بتایا۔ آج دیکھیں نا بچوں، میں تو اسپیشل حضرت یہ پریشان ہوں، یہ جو بچے نہیں چل رہے، یہ 4 سال والے، یہ 3 سال والے، یہ 2 سال والے، میں دیکھ کے پریشان ہوں۔ ہمیں تو پھر ماؤں کی گود میسر آئی، اللہ میری والدہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ ہم نے پھر لوریاں سنی ان سے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ ہم نے میری قرآن پاک کی جو سب سے پہلی ٹیچر ہے ناظرہ، وہ میری والدہ صاحب۔ میں نے سب سے پہلے جو قرآن پاک ناظرہ پڑھا وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے، پھر پڑھنے کے بعد مجھے فرمانے لگی کہ میں مجہول پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، میں ہی کو ہے پڑھتی ہوں۔ تو پھر مجھے والدہ صاحبہ نے ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا۔ میں تو آگے حیران ہوں، یہ جو 3-4 والے ان بیچاروں کو تو بچے روتے بعد میں ہیں، امی جی موبائل پہ کچھ لگا کے اے اللہ پڑھ بھائی۔ میں تو پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان کو تو ملے ہی بچوں کو کچھ بھی، ان کو تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، انہوں نے تو سنا ہی نہیں بیچاروں نے کوئی۔ یہ تو پالی موبائل دیکھ کے رہے ہیں، یہ تو بڑے موبائل دیکھ کے ہو رہے ہیں۔ ان کو وہ گودیں ہی نہیں ملی جن گودوں میں کبھی مائیں اپنے بچوں کو لٹا کے بٹھا کے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی نہیں پڑھا کرتا۔ یہ بیچارے، میں تو حیران ہوں کہ ان کا بنے گا کیا آگے۔ ان کو تو کچھ میسر نہیں آیا۔ میں دیکھتا ہوں، میں وہ اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تمہارے بچے کے درس ہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں۔ پرا کلو گلا، پین کلو گلا، پہنوئی کلو گلا، سالے کلو گلا، پنوجے کلو گلا، مامے کلو گلا، یو نہیں کرتا۔ او بھائی تجھے سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا، اس نے تیرے ساتھ، اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا۔ تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے، تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا، تجھے اپنا نہیں نظر آتا۔ روز تیرا رب 5 بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے، تو کبھی نہیں آیا، اس کا نہ آنا تجھے نظر آتا ہے، اپنا نہ آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا۔ کیوں بھئی کاکیوں تھوڑے جے 22 گھنٹے تے 40 منٹ ٹائم ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کیتا کیجئے 24 گھنٹے کو منہ دسو تے صحیح 75 سالہ جی کیڑا گول کھلایا جائے، کو بتاؤ نا مجھے۔ گنے چنے نمازی ہیں، باقی تو بے نماز ہیں سارے۔ کیا تم نے 24 گھنٹوں میں کیا گول کھلایا؟ میری سمجھ سے 22 گھنٹے 40 منٹ توڑے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس میں سو بھی 22 گھنٹے 40 منٹ میں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کام بھی کر، ماں کے پاس جا، باپ کے پاس جا، بیوی کے پاس جا، بچوں کے پاس جا، دوستوں سے مل، ماموں گھر جا، ددیال جا، ننیال جا، کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں، لیکن کیا 1 گھنٹہ 20 منٹ سوڑے اللہ دینے دے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بتاؤ تو آپس میں بھائی ہوں، میں آپ کا بیٹا
دوست ہوں محسن ہوں آپ کا. کوئی ایک بچہ مجھے اٹھ کے بتاؤ اے وجہ جے اسی تان کے نماز پڑھ دے, کوئی تو بتاؤ یار. اٹھ کے پڑھتے بھی نہیں, وجہ بھی نہیں بتاتا. کوئی دسو تو صحیح گل میں یار, کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے. ہو کیا گیا یار؟ تیل تے سارے نچن رہے, مہندی تے سارے نچن رہے, جانجے تے سارے پگڑا پڑھ رہے, لیکن جب ان کی ذکر کی باری آتی ہے کسی نے شرم آتی ہے, کسی نے چاکا آتا ہے. نہیں پتر, نہ شرم نہ چاکا, بلکہ او انت مجنون. اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. ہمیں سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑ دیا ہے. سارا دن گزرتا ہے. یہ دیکھو نا, یہ پیچھے جو معاملہ ہوا, خدا کی قسم ہے خوفناک ویڈیو ہے. اپنے لیڈر کی محبت میں اس طرح وہ پاگل ہوئے ہیں سارے. اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا اس بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا. اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا ہی اندھا ہو گیا, نہ تجھے رب کا نام نظر آیا نہ تجھے رسول کا نام نظر آیا. ہم اتنے گر چکے ہیں. کیا یہ لیڈر اتنے ہی ہیں کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے جاؤ؟ کیا اس کو نہیں نظر آ رہا تھا حضرت کے بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا؟ عجیب تماشا لگا پڑا ہے. تو کیسے ترقی ہوگی؟ کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ رب کے رسول سے لڑائی لے کے کیا لوگ؟ رازق وہ, خالق وہ, مالک وہ, زمین اس کی, آسمان اس کا. اب تم اس کے نام پہ ڈنڈے چلاؤ گے. تمہارے لیڈر اتنے ہی توتے خاں ہو گئے سارے کے سارے. خدا کا کوئی نام. تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا, مانگت کولو منگن والا رہتا ہمیشہ خالی, ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. یہ تو وہ نام ہے حضرت, اس پہ تو پتا سر کٹائے پھر بھی حق نہ ادا. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا. تمہاری اتنی مت ماری گئی ہے, تم اتنے ہی اندھے ہو گئے, تمہاری اتنی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. ٹھیک ہے لیڈر ہے بھائی, اپنے لیڈر سے ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے تیرا لیڈر میاں؟ کیا تیرے لیڈر کی اوقات, کیا تیرے لیڈر کی حیثیت کہ تجھے اپنے لیڈر کے آگے نہ رب کا نام نظر آ رہا ہے نہ رسول پاک کا نام نظر آ رہا ہے؟ خنزیر آدمی. تو اب کہیں گے مولوی صاحب اتنی کڑوی زبان نہیں, جو کوئی بھی نہیں بولے گا سارے مار ختم کر دے گا. ہم اتنے ہیں اللہ, ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں, ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. تماشا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, کرنے والا کام کرو. وہ جناب کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یار. یہ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور بھی کس طرح کی کوئی سکیل سی عبارت ہو کہ بندہ کہے جی ہو بھائی یہ ساڑھی تک بچوں کی ابتدائی سے ہوتی ہے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو پڑھاتے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کر رہو گے تم حضرت اس طرح؟ یہ میں کہتا ہوں ہو کیا گیا ہے, ہو کیا گیا ہے اتنا. یہ تو وہ نام ہے کہ اس پہ حضرت جی جاننے نہیں جائیں. اسی نام پہ امام حسین نے سارا کچھ قربان کیا, یہی وہ نام پاک تھا. اسی نام پہ علی اکبر قربان ہوئے, اسی نام پہ علی اصغر قربان ہوئے, اسی نام پہ حضرت عباس قربان ہوئے, اس نام پہ امام قاسم قربان ہوئے. یہی تو تم ڈنڈے مار رہے, اتنے تم پاگل ہو گئے. مت ماری گئی ہے تمہاری. اندھے تھے سارے کے سارے, نہیں نظر آ رہا کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھئی یہی کلمہ تھا نا جس کے لیے کربلا برپا ہوئی ہے. میاں محمد بخش نے رحمت اللہ تعالی نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. امام حسین نے اسی کلمے کو بچانے کے لیے تو سارا قربان کر دیا. چوڑے ہو جے ہو, کیا تم تو کیا تمہارا لیڈر, نہ تمہیں عقل نہ تمہارے لیڈر کو عقل. کیسے تم اندھے ہو گئے اس کی محبت میں کہ تمہیں وہ کلمہ بھی نظر نہیں آ رہا اور تم اس پہ حضرت جی ڈنڈے برسا رہے ہو. جن شہیدوں نے ملک کے لیے شہادتیں دی, ٹھیک ہے بھائی جو موجودہ ہیں ان سے تو چلو معاملہ ہوا, وہ عقل کے اندھوں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تمہارے لیے شہید ہوئے, وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے, وہ تمہاری بقا کے لیے تمہاری سالمیت کے لیے قربان ہوئے, تم ان پہ بھی ڈنڈے برسا رہے ہو. مانگت کولو منگن والا رہنا ہمیشہ خالی, اور اس کی دینا دان محمد. یہ بڑی
تکلیف دہ حرکت ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے نکلے, لیکن بس وہ کلپ دیکھ لیا وہ نہیں نکلتا اندر سے. وہ بھائی کوئی کافر ہے تو مسلمان ہو یار. یہ کلمہ میری بیس ہے, یہ کلمہ میری بنیاد ہے, یہ کلمہ میری جان ہے حضرت. کل میرا چھٹکارا اس کلمے پہ ہو. یہ کلمہ جنت کی چابی ہے. کل بات اسی کلمے پہ بننی ہے. جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا, جس کے پاس نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا. کرو لیکن ایسے تو نہ پاگل ہو جاؤ, تمہیں کچھ کسی چیز کی کوئی خبر نہ رہے کوئی بھی. تمہیں کسی یہ جب جنگ احد شریف ہوئی, یہ تھے انہوں نے جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا, یا جنہوں نے یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ, یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور دونوں میں دوستی تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے جس کے پاس یہ چیز ہے. دوستی تو سب کی ہے لیکن ہماری مطلب کی دوستی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی. آپ تو چھوڑو حضرت, ہمارے ساتھ اب دوستی یہی ہے جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست, جنہوں نہ دئیے وہ دے کوئی نہیں دوست. ہمارے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ تو آپ جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست, جنہوں نہ ٹائم دئیے. میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کو میں نے ٹائم دے دیا. میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کے پروگرام پہ میں پہنچ گیا. جنہوں ٹائم نہیں دیتا, جنہوں پروگرام پہ نہیں پہنچیا, میں کوئی اچھا نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی, اللہ اور اللہ کے لڑائی, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, اللہ اور اللہ کے رسول کی. الحب للہ والبغض للہ. لیکن نہ ہمارے پاس حب للہ ہے, مطلب کی دوستیاں ہیں. جتھے لڑنا سی لڑتا کوئی نہیں, اور جتھے نہیں سی لڑنا وہ تو لڑائی نہیں. لڑنا کفار سے تھے, اتھے ہے کوئی نہیں. کشمیر جل رہا ہے, فلسطین جل رہا ہے, شام تباہ ہو گیا. اتھے نہ کسی دی جوانی جاگ دی ہے, نہ کسی دے ڈانڈ ڈولے کم آنے. جوانیاں بھی ایک دوسرے لے, ڈانڈ ڈولے بھی ایک دوسرے. اقبال نے کمال کہا, اقبال کہتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر. ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہونا تھا, درگزر کرنا تھا, معافی دینی تھی ایک دوسرے کو. وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی اللہ بس جی بس جی بس جی بس جی بس. ہم الٹ ہو گئے, ہم الٹ ہو گئے, ہم الٹ ہو گئے. آپس میں فولاد, ایک دوسرے کے لیے فولاد, ایک دوسرے کے لیے دل سخت. جنہاں سخت ہونے سے ہونا لئی نہ جانا. غصہ اگر ہمیں آتا ہے تو ایک دوسرے پہ آتا ہے. کشمیر کے معاملے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا, فلسطین کے معاملے پہ کسی جوان ہمارے کو غصہ نہیں آتا, ایک دوجہ تے آئے گا. یہ ان میں آپس میں دوستی تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام. بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ دوستی میسر ہے, جس کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی. خوش نصیب ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو وہ دو دوست جن کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی, ان کو اس عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی. اللہ اور اللہ کے رسول وہ دوستی تھی حضرت. یہ جب احد شریف جنگ احد ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے, اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا جو غائبانہ کی جائے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے, وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. وہ دعا ضرور قبول ہوگی. نبی پاک منہ تے پچھوں یہ دونوں اکٹھے, جن کا بھی کل جنگ احد ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مسجد پہنچے, ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک کونے میں جناب عبداللہ بن جہش. پہلے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی. دعا کرتے ہیں رب کریم, مفہوم ہے کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. کیا لوگ تھے یار, کیا لوگ تھے یار, کیا شانیں ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے حضرت جی
لڑا کرتے تھے. میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں, وہ مجھ پہ اٹھائے, میں اس پہ اٹھاؤں, اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں, پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا. جب یہ خاموش ہوئے, جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دعا کر لی, انہوں نے آمین کہا. اب جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا شروع. اب دعا, یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں, مجھ پہ اٹھائے, میں اس پہ اٹھاؤں. یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ایک جئی دعا ہے. پھر حضرت عشق نے انگڑائی لی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشا لب بام کھڑی ہے. ہم سارے عقل کے ڈسے لوگ ہیں, ہم یہاں سے فیصلے کرتے ہیں, لیکن جو عاشق ہیں وہ فیصلے ادھر سے کرتے ہیں. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں, ہم نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں, ہم 2 اور 2 4 جمع کرنے والے لوگ ہیں. عشق کا ایک اپنا مزاج ہے, وہ نہیں دیکھتا کچھ, وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی, وہ صرف اپنے محبوب. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں. وہ اگوں دعا بدل گئی ہے. پھر یہ کیا دعا کرتے ہیں, وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے, پھر وہ میرا ناک کاٹے, پھر وہ میرے کان کاٹے, اور پھر بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں. گردن تن سے جدا ہو, ناک کٹا ہو, کان کٹے ہو, اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا, تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے. چلے ہو اتھے تے سر دیتے گئے, تسی انہاں دے نام تے ڈنڈے چلانے, مت تے نہیں ماری گئی, ادھر تو سر دیے گئے. اور سر دے کے بھی وہ کیا کہتے ہیں, حق تو یہ ہے کہ حق حدا. اسی کیڑے پاس کیسے تم اندھے ہو گئے ہو ان لوگوں کی محبت میں, تمہیں اس بورڈ پہ لکھا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں تم چاہتے ہو کہ آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گر پڑے, کیوں تم چاہتے ہو کہ ہم پہ پتھر برسائے جائیں, کیوں تم چاہتے ہو کہ ہماری شکلیں بدل دی جائیں, کیوں تم چاہتے ہو کہ ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے. ایسا عجیب تو میں نے اس لیے ہوتا رج رج کے اپنے اللہ کو یاد کرو. یہ تھا تو وہ بچہ ہی ہے نا, وجہ یہ ہے نا, یہ بچے بھولتے جا رہے ہیں. ان بچوں کو کنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروانا تھا, میں نے کروانا تھا, باجی نے کروانا تھا. یہ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام تھا تعارف کروانا. میں کہوں گا یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ان بچوں کو بتا نہیں سکے. ٹھیک ہے پتر تیرا لیڈر, لیکن تیرا لیڈر نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا ہے. یہ ہمارا فیلئر ہے. آج یہ نوبت آئی کہ ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو رب اور رب کے رسول کے سامنے جو ہے نا اپنا لیڈر اتنا بڑا نظر آ رہا ہے. یہ ہمارا قصور ہے. میرے پاس آتے ہیں نا اکثر یہ والدین حضرت اپنے بچوں کو لے کے کہ حضرت صاحب دم کریں, یہ کیا ہوا ہے, یہ موبائل نہیں چھوڑو. تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو, پہلے تینوں دم کرا, تو گڑا جڑ جڑ. آج بھائی اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بچوں کا نا قصور نکالو. بچے کو کیا الہام ہوا تھا موبائل, بچے نے جب میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے, جیسے اس نے آنکھ کھولی, جیسے اس کو کچھ وہ تھوڑا اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہے جو میرے ابو جی چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس نے بھی پکڑا. میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی, میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا, میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں درود تاج دیکھا, میرے بچے نے حضرت کا میرے ہاتھ میں درود لکھی دیکھا, میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں حضرت سورہ مزمل, سورہ ملک, سورہ یاسین دیکھی. ان کا نہیں ہے قصور, قصور میرا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت باپ میری ڈیوٹی لگی تھی, میں نے وہ ڈیوٹی ذرا بھی نہیں کی ہے. انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرا نام سکھانا, اس کو اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنے پہ آئے اس کو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرے محبوب کا نام سکھانا. ڈیوٹی ہم نے نہیں کی, بچوں کا تو قصور ہے تو ہے, لیکن اس قصور میں پہلا قصور میرا ہے. ہم نے ڈیوٹی کوئی نہیں کی, یہ ڈیوٹی میری تھی. اس کو میرا تعارف کروانا, اس کو بتانا میرے بارے میں,
اس کو میرے نبی کے بارے میں بتانا، اس کو بتانا بیٹا خالق وہ ہے، اس کو بتانا بیٹا رازق وہ ہے، ہم نہیں بتا سکے حضرت، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے بتایا، یہ اپنی بچی لے کے اپنی بچی کے ساتھ یہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کرتے کیا، وہ مچھلی پکڑتے، پکڑ کے پیچھے کشتی میں ساتھ بیٹھی اپنی بیٹے کو دیتے، وہ کیا کرتی، وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی واپس پانی میں پھینک۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اب وہ اسی میں آگے جب کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی، وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی دکھا تو اسے کتنی مچھلیاں، تو اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں، تو ان کا میں نے تو اتنی زیادہ پکڑ کے دی، اس نے کہا میں نے وہ پانی میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں، میں نے کو پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی۔ یہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا اور سکھایا تھا، میں نے کو تجھے پانی میں پھینکنے کو دی تھی، کہا نہیں تو پانی میں کیوں پھینکی؟ وہ کہتی ہے ابو آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے یہ بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے، کلہاڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی درخت کٹتا ہے۔ آپ روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی بکرے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ آپ ہمیں بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے اس نے کہا بیٹا، ان کا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے، تو مچھلی پانی میں کیوں پھینکی؟ تو وہ بچی کا جواب سنو، وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی، جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے جال میں پھنسی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے، بیٹا پانی میں کیوں پھینکی؟ تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ یہ معاشرے میں بگاڑ ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں۔ اقبال نے تو رو کے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق کن شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، ہم نہیں بتایا۔ آج دیکھیں نا بچوں، میں تو اسپیشل حضرت یہ پریشان ہوں، یہ جو بچے نہیں چل رہے، یہ 4 سال والے، یہ 3 سال والے، یہ 2 سال والے، میں دیکھ کے پریشان ہوں۔ ہمیں تو پھر ماؤں کی گود میسر آئی، اللہ میری والدہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ہم نے پھر لوریاں سنی ان سے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ ہم نے میری قرآن پاک کی جو سب سے پہلی ٹیچر ہے ناظرہ، وہ میری والدہ صاحب ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو قرآن پاک ناظرہ پڑھا وہ میں نے اپنی والدہ صاحب سے، پھر پڑھنے کے بعد مجھے فرمانے لگی کہ میں مجہول پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، میں ہی کو ہے پڑھتی ہوں۔ تو پھر مجھے والدہ صاحبہ نے ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا، میں تو آگے حیران ہوں، یہ جو 3-4 والے ان بیچاروں کو تو بچے روتے بعد میں ہیں، امی جی موبائل پہ کچھ لگا کے اے اللہ پڑھ بھائی، میں تو پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان کو تو ملے ہی بچوں کو کچھ نہیں، ان کو تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، انہوں نے تو سنے ہی نہیں بیچاروں نے کوئی، یہ تو پالی موبائل دیکھ کے رہے ہیں، یہ تو بڑے موبائل دیکھ کے ہو رہے ہیں، ان کو وہ گودیں ہی نہیں ملی جن گودوں میں کبھی مائیں اپنے بچوں کو لٹا کے بٹھا کے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی نہیں پڑھا کرتا۔ یہ بیچارے، میں تو حیران ہوں کہ ان کا بنے گا کیا آگے، ان کو تو کچھ میسر نہیں آیا۔ میں دیکھتا ہوں، میں وہ اکثر کہتا ہوں یہ تمہارے بچے کے درس ہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں۔ اس لیے حضرت پہلی بات جتنے ہم بیٹھے، یہ جتنے والدین بیٹھے، اپنی ذمہ داری پوری کریں یار، اپنے بچوں کو بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر اس بچے کو وہ جو اللہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے جس بورڈ پہ وہ لاٹھیاں برسا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی، لیکن میں کہتا ہوں پیچھے کئی لوگوں کا قصور ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالی ہوتی، اگر کسی نے بتایا ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اب دیکھیں نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا، ٹھیک ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور کو نوازا، تو ظاہر کافر پیچھے تک گئے،
قرآن بھی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، تو بالکل باہر آ گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کبوتری نے انڈے دے دیے، اللہ کی قدرت وہ مکڑی نے جالا بن دیا، وہ آئے گا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ آ گئے غار کے اندر، لیکن جب انہوں نے کہا بھئی اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے، یہ جالا ٹوٹنا چاہیے، انڈوں کا ہونا، یہ جالے کا ٹھیک ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے، لیکن چین سے نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ تلاش میں تھے۔ کسی کافر نے رات کے وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور شریف جاتے ہوئے دیکھے، یہ کھانا لے کے جائے گا، اور کسی نے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی، اس کو بتا دیا کہ اگر تو اسماء سے پوچھ لینا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر کدھر ہیں۔ لکھا جی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے، اس نے آگے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا، فیمیل ہے، عمر مبارک بھی اتنی زیادہ نہیں، اور فطرتاً اللہ نے عورت کے دل کو نرم بنایا ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی خوف آ جاتا ہے، وہ اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ، اب اس نے وہ روپ ڈال کے آپ کو ڈرانے کے لیے وہ کہتا ہے اسماء کدھر ہے محمد علیہ السلام اور تیرا باپ تیرے والد ابو بکر؟ حکمت عملی سے کام نہیں، آپ نے کہا مجھے خبر نہیں، اس کو تو پکی خبر ملی تھی کہ میں نے دیکھا ہے رات کو وہ کھانا لے کے جاتے ہوئے، لکھا جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا، اس نے اس قدر زیادہ شدت سے زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی ہے اور خون کا ففارہ چھوٹا، وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جا کے گری ہے، بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، گڑتی عشق دی ملی تھی، گڑتی اس چیز کی ملی تھی کہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرنا ہے، دیکھا ہی باپ کو یہ کرتے، اور کیا دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ، یہی دیکھا سب سے پہلے اسلام کے خطیب جناب صدیق اکبر رضی اللہ، پہلے خطیب حضرت، اور اتنا مارا گیا وہ اپنے کاغذوں میں آپ کو مار کے چلے گئے تھے، ان کے کاغذوں میں جناب صدیق اکبر کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جان نثار اکٹھے ہو گئے نا، سارا زور آپ پہ تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید کر کے چلے گئے، وہ آپ کے قبیلے والے آئے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے آپس میں ادھر کچھ قسمیں کہیں اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم فلاں فلاں کو ماریں گے، اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا، وہ لکھا ہوش میں آتے ہی جو پہلے جو زبان سے جملے ادا ہوئے وہ کیا تھے، میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کوئی، اور لکھا جی اس انداز سے مارا گیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اتنا مارا گیا، چہرہ سویل ہو گیا، اتنا وہ آپ کے وہ قبیلے والے تھے، وہ اس بات پہ غصہ کھا گئے، انہوں نے کہا جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، ہوش میں آ کے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ چلے گئے اسی غصے سے، آپ کی والدہ نے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی شوربہ وغیرہ لیکن آپ نے پینے سے فرمایا جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا میرے محبوب کیسے ہے میں نہیں کھاؤں گا، دیکھا ہی یہ تھا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہی یہ تھا، کوئی موقع نہیں صدیق اکبر نے جانے دیا کہ جب اپنے آپ کو محبوب پہ قربان نہ کیا، مال کی باری آئی پھر جان دینے کی باری آئی، دیکھا ہی یہ تھا، تو سنو ذرا پھر بیٹے کا معاملہ بھی سنو، اس نے تھپڑ مارا، بالی ٹوٹ کے گال میں پیوست ہو گئی، وہ گری جا گئی، فوارہ چھوٹا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اٹھ کے کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتائے دیتی، دیکھ میری بالی ٹوٹ گئی، میرے رخسار میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا، دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتاتی، لیکن لکھا کھڑی ہو گئی، کہا ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہ کدھر ہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا،
فرمایا مجھے پتا ہے کدھر ہے میرے محبوب، مجھے پتا ہے میرے بابا صدیق اکبر کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا، آج دیکھتے ہیں تیرا کفر بہت تگڑا ہے یا میرے عشق محمد زیادہ تگڑا ہے، تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس میں زیادہ طاقت ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، ابو جہل رو پڑا، اس نے کہا ہے محمد کی محبت نے لڑکیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ بھی ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ذرا پوچھ کے بتا۔ یہ اگر وہ بچہ حضرت اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چھڑیاں برسا رہا ہے، اس کا تو جو قصور ہے سو ہے، قصور ہمارا بھی ساتھ، ہم ان کو بتائے کچھ نہیں سکتے، ہم نے ان کو تارو، اگر یہ بگڑے ہیں تو ان کے بگڑنے میں پہلا ہاتھ میرا بھی ہے، اگر یہ نمازی نہیں ہے تو ان کے نمازی نہ ہونے میں پہلا ہاتھ میرا بھی ہے، اگر یہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہے اس میں پہلا قصور میرا بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی تربیت کا موقع بحیثیت ماں اور باپ ہمیں دیا تھا، ماں فیل ہوئی، اگر معاشرہ اتنا خراب ہے ماں فیل ہوئی، باپ فیل ہوئے، پھر اس کے بعد ہم مولوی بھی فیل ہوئے، اسی بھی قسم چوک لئی اور 4-5 موضوع پڑھنے دینے، اسی بھی لڑنا کوئی نہیں ہونا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بیچاروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسی بھی وہی موضوع کڑکائی آنڈے دیں۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی کوئی نہیں، دجال کے خروج کا وقت قریب ہے لیکن ہمارے موضوع میں دجال کوئی نہیں، اسی وہی موضوع کڑکان دے دیں پھڑ کے، جس چھوٹیاں نے پینیاں کٹ دانا بھی کوئی نہیں، پھینٹی سانو ہی لگنی ہے پوری، وہ پوری تیاری میں ہے دجال کی۔ یہ دیکھنا درجی جو پیچھے کے بابے کا اللہ اللہ کی قسم ہے، میرا اس بابے سے کیا لینا دینا، میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں سیالکوٹ، اگے کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں ادھر کہیں بلوچستان کوئٹہ تھا، بلوچستان کے بابا جی، لیکن کیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے۔ ایک بابے کی ویڈیو چڑھی جو وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کنوں لبن ڈیا ہے، کون گواچ گیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھ گئی، آپ اس حد تک آگے گئے، کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا، تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ او بھائی تم ایک بابے کی ویڈیو دیکھ کے تم نے بابے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، میں تو پریشان ہوں، کل کو جب دجال کا خروج ہوگا اس کے پاس تو شوبدے ہوں گے باقاعدہ، بابے کے پاس تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مسجد نبوی میں تھا اس وقت، وہ بیچارہ بھول گیا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہے، پریشان ہے، جو اس طرح وہ اس طرح دیکھ رہا ہے، اور جناب ویڈیو چڑھی اور کسی نے ابو بکر بنا دیا، کسی نے صحابہ، میں تو پریشان ہوں۔ اس بابے کے پاس مسجد نبوی میں ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اس بابے کے پاس کپڑے سادے ہونے کے باوجود اور کچھ بھی نہیں تھا، دو چیزیں تھی اس کے پاس، تم اس کو اٹھا کے ابو بکر بنا بیٹھے، تم اسے اٹھا کے صحابی بنا بیٹھے، اور میں تو پریشان ہوں جب دجال آئے گا جس کے پاس باقاعدہ شعبے ہوں گے، وہ نظر بندی کرے گا، وہ پتھر سے سبزہ اگائے گا، وہ بغیر بارش کے بادل برسائے گا، اس کو پھر تم رب نہیں مان لو گے۔ کوئی ہو سکتا ہے ابو بکر جیسا، کوئی ہو سکتا ہے صحابہ جیسا، خدا کا نام لو، تھلے رہو یار، تو اللہ کا نام، یہ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں حضرت۔ وہ ایک بابا جس کے پاس دو چیزوں کے علاوہ کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مسجد کا خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی صوفی نہیں، کسی مسجد میں امام نہیں، کئی بچوں کو وہ ناظرہ نہیں پڑھا رہا، کوئی اس کا یہ تعارف نہیں تھا۔ دو چیزیں، پہلی وہ جو ویڈیو اس کی بنائی گئی وہ مسجد نبوی شریف میں تھا، دوسرا اس کے ساتھ وہ تم نے اس کو ابو بکر بنا دیا۔ تو بھائی جب کل آ کے دجال تمہیں یہ شوبتے دکھائے گا تو پھر کیا تم اسے رب نہیں مان لو گے؟ اس لیے حضرت ساڑھی ذمہ داری ہے تصیب بچے۔ نبی پاک علیہ السلام نے واضح حدیث ارشاد فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ کون لے رہا ہے اس کا؟ امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت قریب آیا کھڑا ہے، غزوہ ہند کا وقت قریب آیا کھڑا ہے۔ ساڑھے حضرت وہ میرے ایک بزرگ ہیں، مجھے ہم ایسے میٹنگ تھی، کو پروگرام تھا بڑا، حضرت نے بالکل اپنے پاس جگہ عطا فرمائی، تو کھاتے کھاتے نا میرے قریب آئے، میرے کندھے پہ کندھا مار کے کہنے لگے مولوی سلیمان امت تباہ ہو گئی لیکن مولوی لیمانیاں بکریاں تو کے کوئی نہیں گئی ہے۔ ہمارے پاس کو موضوع ہو، کوئی زنا پہ ہم بولیں، کوئی سود پہ ہم بولیں، کوئی موضوع حضرت چل رہے ہیں۔ اس لیے پہلی گل اتنے
آؤ حضرت انت محنت کریے. میرا خالی بولنا اتنی دیر نہیں فائدہ دے گا جتنی دیر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. جتنی دیر علماء ہیں، امام صاحب ہیں، حضرت کٹھے ہو، نکلو. دیکھو نا تبلیغی جماعت والے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ساڈا بندہ لے جائے. میں میرے دروازے پر دستک دیتی ہوں، مجھے کہنے لگے حضرت نہیں ہماری نہیں سننی، تسی بیان کرو، چلو صحیح ساڈے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو جاؤ، اللہ اللہ کرو، جا کام کرو. الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک کا. لیکن حضرت وہ نہیں، وہ کہنے نہیں تسی بیان کر لو، آ جاؤ صحیح. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس لیے مطلب جننے ہیں پائیے بڑھ، میں کسی کو نہیں جانتا، میں تو مسافر ہوں، مہمان ہوں، آیا پہلی بار، مجھے نہیں خبر. خدا دا واسطہ جاؤ محنت کریے، اپنی نسلیں بچائیے. اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بورڈ پہ ڈنڈے مار رہا ہے تو صرف قصور اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ قصور کئی ہزار لوگوں کا بنتا ہے. اس کی ماں کا بھی قصور ہے جو اس کے اندر اتنا ہی نہیں ڈال سکی ہے کہ بیٹا اس کلمے تے قربان ہونا ہے، اس کلمے لی جان لینی پئی تے لے بھی لینی ہے، دینی پئی تے دے بھی دینی. پہلا قصور اس کی ماں کا ہے، پھر قصور اس کے باپ کا ہے. پھر حضرت جی پہلی کلاس سے لے کے وہ 8 کا سٹوڈنٹ ہے، 9 کا سٹوڈنٹ ہے، پچھے جنہیں مساں جنہیں ماسٹر جس کو انہوں نے ٹیوشن پڑھی، یہ سب ان کا قصور ہے. سارے فیل ہوئے، سارے فیل ہوئے، اس کا نہیں خالی قصور کوئی بھی. اس لیے حضرت جی جانا اور آپ کو پتہ ہے نا مسلم اور بخاری کی حدیث سب کو پہلے ساڑھے کو شروع ہونا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگر ان کے نام پہ یہ ہمیں ہاتھ ڈلے ہیں تو سب سے پہلے حساب ساڑھے کو شروع ہونا ہے. مولوی جنہاں دے نام تے ہاتھ چموائے ہیں، جنہاں دے نام تے جتیاں چکمائیاں نے، جنہاں دے نام تے حلوے کھاتے ہیں، مطلب صاحب ہی سارے سے پہلے ساڑھے کو شروع ہونا. سب سے پہلے حساب ساڑھے کو شروع ہونا، باقی دی باری تے بعد جانی ہے. مولوی جی ادھر ہو نا، سدھے ہو ذرا. اس لیے حضرت کام کیے انہوں تسو اللہ. کیوں یہ بچے چوریاں کر رہے ہیں، کیوں یہ ڈاکے مار رہے ہیں، کیوں یہ سود لے رہے ہیں، کیوں یہ ملاوٹ کر ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے. اللہ کو پترا وہ دے کلو منگی وہ دے خزانے پڑے پڑے یہ دیشڑے تے الحمدللہ نہ دوے تے پتر غلط کام نہ کری، وہ دی رضا چ راضی نہیں. کم کرو، کم نہیں لوڑے، نکل پئی ہے سارے. تربیت کریے. میں ابھی بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اللہ کرے میری اس غصے سے جان. لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے پیر و مرشد فرماندے نے بڑا گجر مارنے ہیں سلیمان دا گجر نہیں مردا. منوس نو میں دبیا کہ تے اندر جا کے پھر جاگ پیندا کہ تے اندر انہوں میں جا کے دبیا دی قبر کڈی حضرت پھر جاگ پیندا. دن فیصلہ بار جاگ. لیکن کیا کریں، غصہ آ جاتا ہے. ہم بھی تو انسان ہیں، اخیر ہو جاتی ہے، لوگ اخیر کر دیتے ہیں. ادھر مسجد ہے جی، نبی پاک علیہ السلام کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے اور جناب مسجد میں آپس میں لڑ پڑے. میں بھی تو انسان ہوں. اللہ میں وہ بندہ ہوں جو خود کہتا ہوں غصہ نہ کرے، وہ غصہ بھی، لیکن کیا کریں نہیں رہا جاتا. ادھر جاگ پندا. میں خود حضرت میں کسی کو کہا نا، مثلا کسی کو دعوت دی کسی بچے کو پترا نماز پڑھے، میں نے کو اہل دی گا جا آج تو بات کہنا نہیں. میں نے حضرت ایک رسالے میں پڑھا، پتہ نہیں حضرت ان کے پاس کیا تھا معاملہ، کہاں سے انہوں نے حوالہ لیا. انہوں نے لکھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار ابو جہل کے پاس اس کو دعوت دی. ابو جہل کلمہ پڑھ، ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد. ابو جہل مان جا یہ تیرے اپنے بنائے بت ہیں، پتھر کے لکڑ کے، یہ کچھ نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں. وہی ہے جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے. 2000 بار گئے آپ تو پتر ہے سارے ساڑھے اپنے بچے کیوں نہیں جا رہا؟ کس نے کرنا ہے؟ کام کریے. 5 وقت کی نماز میرے کا جتنے پتر بچے بیٹھے. ویسے دری آپس میں ہم بیٹھے، میں ایک گل پوچھنا تانا کیوں نہیں نماز پڑھ دے، کوئی وجہ دسو نہ پڑھ دے. آپس میں بیٹھے کو وجہ دسو، کو مسجد چنوک سے
کوئی نماز وچ کوئی ایشو ہوئے آپس میں بیٹھے ہیں نا. کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ مولوی سلیمان ایسے ہی نہیں پڑھتے. پتر وجہ تو بتاؤ. مثلا کوئی اپنی خالہ کے گھر نہیں جا رہا تو میں پوچھوں بھائی تیری خالہ ہے, خالہ ماما جی ہوندی ہے, کیوں نہیں جاتا؟ اب وجہ بتاؤ گے نا. نہیں حضرت دیکھو نا انہیں میں نہ لین جین کیتا میں تا نہیں جاتا. بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتے ہی؟ کیا کیا تو اللہ؟ وہ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا رازق ہے میرے بچوں. یہ زمین اس کی ہے, یہ آسمان اس کا ہے, یہ تارے اس کے ہیں, یہ چاند اس کا ہے, یہ سورج اس کا ہے, یہ پھل اس کے ہیں, یہ سبزیاں اس کی ہیں. یہ میری آنکھ اس کے دکھانے سے دیکھ رہی ہے, میری زبان اس کے بلوانے سے بول رہی ہے, میرے کان اس کے سنوانے سے سن رہے ہیں. اگر میرا دل دھڑک رہا ہے تو یہ اس کی قدرت سے دھڑک رہا ہے. کو وجہ بھی تو بتاؤ نا. نماز نہ پڑھ کیوں ناراضگی ہو گئی اللہ سے؟ کوئی دسو نا پتر, کیا کوئی ایک گال میں اٹھ کے دسو کیوں ناراضگی ہوئی؟ کیوں چھوڑا تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا؟ کوئی ایک گال دسو نا. جیسے اللہ قرآن میں خود کہہ رہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کوئی وجہ تے پتر مجھ کو بچہ اٹھ کے دسو نا کہ مولوی اے وجہ ہی اسی تانی نماز پڑھتے ہیں. کوئی بتاؤ تو آپس میں بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا, دوست ہوں, محسن ہوں میں آپ کا. کوئی ایک بچہ مجھے اٹھ کے بتاؤ اے وجہ جے اسی تانی نماز پڑھتے ہیں. کوئی تو بتاؤ یار اٹھ کے. پڑھتے بھی نہیں, وجہ بھی نہیں بتاتا. کوئی دسو تو صحیح گال میں یار کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اچھا میں حضرت حیران ہوں سے یہ جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً ڈاکٹر تو کی سکتے اچھا یہ دن رات ڈال کے نا تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت صاحب اگر فجر میں بڑی لمبی قرات کریں نا, مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل پڑھیں, میں اکثر و پیشتر اللہ توفیق دے جب کبھی تو میں ظاہر سورہ یاسین بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی, آزمائش ہو جاتی ہے. سورہ رحمان بھی مکمل تلاوت نہیں کی جاتی, آزمائش. سورہ نبا ہو گئی 30واں پارہ ابتدا یہ پڑھ لی. سورہ مزمل کو میں حالہ 2 میں رکعتوں میں اس کو بانٹتا ہوں. جتنے سورہ مزمل پڑھا نا مکمل حدر دینا جتنا استادوں نے تو بڑا سکھایا, بس ہم میں کمی رہ گئی. حضرت جی 13 منٹ لگتے ہیں پوری نماز میں نا حدر کے ساتھ سورہ مزمل اگر تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے 13 منٹ لگتی ہے. میں کہتا ہوں چلو جی 20 منٹ دے دیتے ہیں فجر کی نماز کو. ٹھیک ہے بعد میں وہ جو مسنون اعمال ہیں درود پاک ہے دعا, میں کہتا ہوں 20 منٹ دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے نماز ظہر. میں اللہ علیہ بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نماز ظہر آ گئی, میں کہتا ہوں نماز ظہر کو دے دو 15 منٹ. اللہ 10 میں میں کہتا ہوں 15 دے لو. کتنے بن گئے جی؟ 35 منٹ ہو گئے. عصر کے 5 ہی لگتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جی عصر کو بھی 10 دے دیں. ٹھیک ہے 45 ہو گئے. آگے مغرب 15 دے دو جی مغرب. ٹھیک ہے کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ پورا 60 منٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی 20 دے دو عشاء کو. کتنے منٹ ہو گئے؟ 80. 1 گھنٹہ دے. اب دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے بندیا, یہ کوئی آیت نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. بندے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اور 40 منٹ تیرے. 22 گھنٹے بھائی جی کاکا جی 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. 1 گھنٹہ 20 منٹ. یار مجھے کوئی اٹھ کے منگو کو جواب دو. وہ تھوڑے جے یار 22 گھنٹے تے 40 منٹ تھوڑے جے تے کیتا کیجے 24 گھنٹے کو منو دسو تے صحیح 75 سالاں دی کیڑا گول کھلایا جے؟ کوئی بتاؤ نا مجھے. گنے چنے نمازی ہیں, باقی تو بے نماز ہیں سارے. کیا تم نے 24 گھنٹوں میں کیا گول کھلایا ہے؟ میری سمجھ سے ہو 22 گھنٹے 40 منٹ توڑے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اس میں سو بھی 22 گھنٹے 40 منٹ میں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو کام بھی کر, ماں کے پاس جا, باپ کے پاس جا, بیوی کے پاس جا, بچوں کے پاس جا, دوستوں سے مل, ماموں گھر جا, ددیال جا, ننیال جا. کس نے منع کیا؟
22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں، لیکن کیا 1 گھنٹہ 20 منٹ سونے اللہ دے نیدرے۔ میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ یار وہ بندہ کوئی بندہ ہے جس کو اپنی اللہ دے 1 گھنٹہ 20 منٹ بھی نہیں ہے۔ اچھا حضرت جی، جس بندے کو بٹھا کے سنو آپ کو اتنی لمبی داستان سنائے گا، شاید مولوی سلیمان بھی سنن لی سال پر، پرا کلو گلا، بھین کلو گلا، بہنوئی کلو گلا، سالے کلو گلا، پنوجے کلو گلا، مامے کلو گلا، یوں نہیں کردا۔ او بھائی تجھے سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا، اس نے تیرے ساتھ، اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا؟ تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے، تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا، تجھے اپنا نہیں نظر آتا۔ روز تیرا رب 5 بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے، تو کبھی نہیں آیا۔ اس کا نہ آنا تجھے نظر آتا ہے، اپنا نہ آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا۔ کیوں بھائی کاکیوں تھوڑے جے 22 گھنٹے تے 40 منٹ ٹائم ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ میں حضرت یہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر۔ میں سوچتا تھا یار کیوں ہوئے گا، اون سمجھ آئیے حضرت جب یہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے رب کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ 1 سال 1 مہینے اور لگے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے اور لگے گا، 1 ہفتہ 1 دن اور لگے گا۔ اب سمجھ آتی ہے؟ اس لیے پتہ خدا 1 گھنٹہ 20 منٹوں نو دیو۔ یہ تو بات پھر ہوئی ہے، اس پہ میں بات ختم کرنا ہے۔ نہیں دیں گا تو جانا تو پھر وہ دیکھو رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا تو دیکھو۔ میں حضرت اکثر پوچھتا ہوں، ہمارا تو کام ہے بولنا نہیں کوئی۔ میں نے کل بھی ادھر شادی والا پروگرام تھا، بہت بڑا مجمع تھا، میں ادھر بھی پوچھا، میں یار جڑے بھائی نماز نہیں پڑھتے، کل ظاہر ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة۔ وہ آیا نا نبی پاک کی بارگاہ میں ہڈیاں لے کے، انہیں ہڈی تے ہڈی ماری تے ہڈی پوری، تو نبی علیہ السلام کو، اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ سوال اس نے نبی پاک سے کیا، جواب اللہ دے رہے ہیں، محبوب ان کو یہ پرانی ہڈیاں تو زندہ کرنا کیڑا اوکھا کام ہے۔ آیت کا مفہوم منون نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا دیا تھا، زندہ ہونا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ مر کے کہانی مک جانی زندہ۔ چلو میں ادھر بھی پوچھ لیتا ہوں، جڑے بچے نہیں نماز پڑھتے آج آپس میں بیٹھے ہیں، جواب تو پتر دینا ہے نا اللہ دی ذات نے، دسو ہاں کی مثلا جواب ہوتے دو گے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ دو تو سکو اٹھ کے جواب دو کہ مولوی صاحب اے کہنا یہی اللہ پاک۔ یہ کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر، یہ کوئی جواب نہیں تھے پھر پڑھو میرا پتر۔ خدا دی قسمیں تڑے رزق چ برکت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ عزتاں دے دے گا، دل میں سکون مل جائے گا۔